بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قومی سلامتی کا اجلاس دوبارہ ہونا چاہیے، ذاتیات سے باہر نکلنا چاہیے، اگر کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے تو پیپلز پارٹی وہ کرنے کو تیار ہے۔ جی غوری صاحب، کیا فیسیلیٹیشن پیپلز پارٹی اس وقت کر سکتی ہے، اور پہلے اجلاس کی جو کسر تھی وہ کیا پوری ہونی ضروری، ایک اور اجلاس ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جو پچھلا اجلاس بھی ہوا وہ کہ کیمرہ تھا اور اندر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ باہر ٹیکر چل رہے تھے سن کیمرہ سے، اور اس کے بعد اس اہم کیمرہ اجلاس کی جتنی بھی اب تک کی جو ہیں اس وقت تک کی جتنی بھی کارروائی ہے، تمام منسٹر میرے باری باری ٹی وی پہ آ کے بتا چکے ہیں۔ وہاں تجاویز اور اس طرح کی باتیں تھی یا یہ بریفنگ کی، دو چیزیں تھی۔ فیصلے تو پتہ نہیں کس نے کرنے، کہاں کرنے، کیسے ہونے۔ بس میں بلاول صاحب کو ایک اور مشورہ دوں گا۔ مشورہ یہ ہے بلاول صاحب کے لیے کہ اس وقت بلوچستان میں ان کی حکومت ہے اور بلوچستان جل رہا ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی حکومت کے لیے وہاں جا کے 15-20 دن بلوچستان میں بیٹھیں، کیونکہ پارٹی کا سربراہ ہے اور اس وقت ان کا حق وہاں بنتا ہے۔ وہاں بلوچ بھی بیٹھے ہیں، سارے ہیں، ان کو ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کا مسئلہ حل کریں، وہاں ان کی ضرورت ہے قوم کو، اور وہ چاہے لگتا ہے مجھے حکومت تو ان کے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ چلیں سر، آپ کا نقطہ آ گیا۔ جی اختیار ولی صاحب، یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیشن کرنے کو تیار ہے، یہ اجلاس ہونا چاہیے دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا، دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میرے خیال میں those who missed the train, those who missed the session of National Security Committee، یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، اور بلاول صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بلاول صاحب کا کہ اگر یہ ہو، میں کہتا ہوں امن کی بحالی کے لیے ایک کیا 2 سیشن اور کرنے پڑے تو کرنے چاہیے۔ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کیا ہے؟ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا کیا ہے؟ پاکستان کی وجود کا حصہ ہے۔ ملک کے کسی ایک کونے میں آگ لگی ہو تو یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ آگ وہیں تک محدود رہے گی۔ آگ جب تک آپ بجھائیں گے نہیں، یہ ایک دوسرے صوبے میں، تیسرے چوتھے میں یہ پہنچتی جاتی ہے، تو اس کو فائر فائٹنگ اس کی کرنی چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ جنہوں نے مس کیا، اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کے انصاف، کہ وہ آئیں، اس میں بیٹھیں۔ بلوچ نیشنل کو بھی آنا چاہیے، آپ نے منانا ہے نا، منایا آپ ان کو، آپ نے ان سے نہ انگیج کیا، نہ بات چیت کی، وہ خود ہی آ جائیں، وہ بڑی نانسینس چیز بھی ہے جو دیکھیں، یہ حکومت، آپ حکومت میں نا، آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، سب کو ایک اس پہ موقف لینا چاہیے۔ آج حالت کیا ہے؟ بلاول صاحب کی حکومت اگر کوئی بلوچستان کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتا ہے، اس سے کیسے ڈیل کرتی ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے جو علیحدگی پسند ہیں، ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، سلار کاکڑ جو کوئٹہ سے جس نے اتنے ووٹ لیے، آپ اس کے ساتھ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جو لوگ آئین کے تحت الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ جس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، آپ تو خود لوگوں کو ایلینیٹ کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2013 میں ہمارا مینڈیٹ تھا، ہم نے حکومت وہاں پر کس کو دی؟ ساری دنیا جانتی ہے، ڈاکٹر عبد المالک کو دے دی۔ ہم نے ثناء اللہ زہری کو، وی لوز ہیں، ہم اس کو کھو بیٹھے، ورنہ آج وہ ہماری جماعت میں ہوتا۔ آپ دیکھیں ہم نے کتنے اور سارے دوستوں کو ہم نے کھو دیا، بیکاز ہم چاہتے ہیں، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمیں پچھلے جو ہم نے کیا ہے، اطہر صاحب کو، آپ کو ہمیں کریڈٹ تو دینا چاہیے۔ اس سے پہلے دیکھیں جب اس ملک میں 1997-98 میں جب قوم پرستوں نے تحریکیں شروع کر دی تھی، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اور وہ کوئی کہہ رہا تھا سندھو دیش بنا دو، کوئی کہہ رہا تھا کہ کراچی کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دو، کوئی کہہ رہا تھا کہ گریٹر پختونستان بنا دو۔ نواز شریف نے اس وقت، میں خود اس تحریک کا موور تھا، میں اس میں شامل رہا ہوں، ہم نے قومی پرچم مارچ کیا جو خیبر پاس سے شروع ہوا، کراچی تک بائی روڈ گئے، چاغی تک گئے۔ کریڈٹ دیتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بالکل کریڈٹ آپ کو دے دیا آپ کی، میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے، یہ نہیں کہ ہم ناغرض ہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بٹ اس وقت سب سے جو کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہمارا بڑا قد ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا بیہیو اگر وہ کر لیں تو باقی قوم پرست جماعتوں کو بھی منانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ جب آگ لگتی ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ صرف حکومت ہیں اور آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ماریا، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اطہر یو ہیو ٹو پلے یور رول
एंड मैं अपना रोल अदा करूंगा। ये पाकिस्तान की जंग होती बिल्कुल ठीक है, बात ये है। पार्टी की और हुकूमत की जंग नहीं होती। तहरीक इंसाफ को इस इजलास करना- के अंदर आना जी, चाहिए। बिल्कुल आना पहले चाहिए। मेरा मौक़िफ़ है कि पहले में भी जाना चाहिए। पहले में भी जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए जाना ये बलूचिस्तान का मसला हो, खैबर पख्तूनख्वा का, दहशतगर्दी का, इसके ऊपर सियासत करना कोई भी करे वो कतन काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को देखना चाहिए। और फिर देखें बड़ा यहाँ पे तहरीक इंसाफ की क़यादत तो जेलों में बैठी है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं। हालत ये है कि देखें हुकूमत यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कल मुलाकात होने दी गई नहीं कराई आपका हुकूमत का रवैया देखें ना, हुकूमत का रवैया कैसा है, क्या ये चीजों को जोड़ रहे हैं या ये मजीद नफाक डाल रहे यार हैं? ये अब इसका रिहाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप रिहाई तहरीक चला रहे हैं अलग से। अथर ये इस तरह ना मैं करें। अदालतों के हुक्म दे रही है। ये तो आपने मैंने बीच में- मेरी तहरीक ये तो एक तो ही है आपने कि वाजपेयी- इख्तियार वली को वजीर बनाए, इनको कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया? मेरी एक ही तहरीक है। मुझे तो परवेज खटक साहब को मैं ये मशीर तो देखता आपने हूं, बीच में इमरान खान की रिहाई की आप तहरीक शुरू छेड़छाड़ कर दी। करके ना ये चाह रहे हैं कि वो आप असल में परवेज खटक साहब आप इनके बॉस बन गए, मशीर हो गए। तो ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नवाज शरीफ मेरा लीडर है। नहीं है, परवेज मैं- खटक मैं आपका बता- लीडर है, मैं आपके सुन ले। एमपी से है। अच्छा। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और वजीर आजम शहबाज शरीफ मेरा बॉस भी है, मेरा कैप्टन भी है। और परवेज खटक भी आपका बॉस है काबीना। परवेज खटक जो है वो उसकी अपनी हड्डी है। तहरीक इंसाफ को आना स्पेस चाहिए। नहीं छोड़नी नहीं चाहिए है, छोड़नी वहां चाहिए। जाते एहतजाज करते हैं, अपने तमाम जो तहफुजात हैं उनको वो करें। और दूसरा रिटर्न में आलामी में देखिए, शामिल जब करें। हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हो, जवान शहादतें दे रहे हो, हमारे सिविलियन शहरी शहीद हो रहे हो, तो उसमें आप जो है सोशल मीडिया पे फनकारियां या ठट्ठे नहीं लेते, आप कौम के साथ खड़े होते हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हो। हुकूमत से आपके इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, इस पे सबको मिलकर एक मौक़िफ़ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों Thank you हज़रात का।